اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں کہا نا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ They are those who are patient seeking the countenance of their Lord. وہ تیرے رب کا فضل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ تیرے رب کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ تیرے رب کو راضی کرنے میں نکلتے ہیں صبر کے ساتھ. یعنی اس میں صبر چاہیے کہ مشکلات میں گھرے ہونے کے باوجود آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اللہ سے ناراض نہیں ہیں. لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات، اور وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. یہ صبر نہیں ہے، نہ ہی اچھا ایٹیٹیوڈ ہے. صبر تو یہ ہے کہ آپ نے ایک شکایت نہیں کی اور آپ نے اللہ کے فیصلے جو ہیں قبول کرو، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. بہرحال ان کی کیا کوالٹیز اینڈ اسٹیبلش پریئر اینڈ اسپینڈ فرام دیٹ وچ وی ہیو پرووائڈیڈ فار دیم. یعنی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ چیریٹی کرتے ہیں سیکریٹلی اینڈ پبلکلی اینڈ ریپیل ایول ود گڈ. اور پھر فرمایا کہ ان کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ ایول کو گڈ سے ریپیل کرتے ہیں، ایول کو ایول سے ریپیل نہیں کرتے. فار دوز ول ہیو دی گڈ اینڈ، تو ان کے لیے پھر خاتمہ بہت اچھا ہے. لہم عقبی الدار، ان کے لیے بہت اچھا گھر ہے، بہت اچھی رہائش ہے اور بہت اچھا مقام ہے اللہ کے ہاں قیامت والے دن. اور پھر ابن تیمیہ کا ایک میں کوٹ آپ کو سنا دوں. اچھا یہ جو ٹائپ آف صبر ہے نا جو اوپر بتایا، یہی نہی عن المنکر اور امر بالمعروف میں بھی چاہیے ہوتا ہے، بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم لوگ جب دین میں نئے نئے آتے ہیں نا، ہم صبر نہیں کرتے. ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں، ہم اپنے سبلنگز کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں، تو وہ کوئی صبر نہیں ہے. دعوت ایسے نہیں ہوتی ہے. دعوت کے لیے آداب ضروری ہیں. اخلاق از دا پری ریکویزٹ آف دعویٰ. اگر آپ اخلاق سے بات نہیں کر سکتے تو بہتر ہے آپ نہ کریں. آداب نہیں دکھا سکتے تو بہتر ہے نہ ہو. تو نہیں عن المنکر ہے کہ برائی سے روکنا، اس کے لیے بھی صبر چاہیے اچھا خاصا. ظاہر ہے آپ نے ایسے تو نہیں روکنا نا کہ معاملہ مزید خراب ہو جائے، یا آپ نے ایسے تو نہیں روکنا کہ فتنہ مزید پھیل جائے، یا آپ نے کسی کو ایسے تو نہیں روکنا کہ بجائے کہ دین کی طرف آنے کے وہ مزید بگڑ جائے. تو اس بات کو سمجھیں کہ جو کرنے والے کام ہیں نا وہ کرنے ہیں. دیکھیں میں کئی بار یوتھ کو سمجھاتا ہوں کہ نہیں عن المنکر کرتے ہیں سارے ماشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے سبلنگز کے ساتھ. بہت بہتر ہے کہ آپ ان کی روحانی سٹیٹ پہلے ٹھیک کریں، ان کو نماز کی دعوت دے کے، ٹھیک ہے نا، ان کو اللہ کا تعارف کرا کے. یہ جو چیزیں نا میوزک موویز یہ خود ہی ان کی چھوٹ جائیں گی. لیکن اب ڈائریکٹ آپ کنفرنٹ کریں گے نا میوزک کے ساتھ، عین ممکن ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ وہ عین ممکن ہے وہ متنفر ہوں گے. وہ کہیں گے کہ یہ ان کو کیا برائی، میوزک تو یہ ہے، میوزک تو وہ ہے، میوزک روح کی غذا ہے، میوزک گیوز می لائف اینڈ تھنگز لائک دیٹ. میوزک نے تو میرا یہ مسئلہ حل کیا ہوا ہے. وہ پھر آپ کو نا آگے سے دلائل دیں گے. وہ دلائل کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی ان کی روحانی سٹیٹ ہی نہیں ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے. ایک بندہ جب آرگیو کرنے لگ جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کی وہ آیت ہے نا فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کر اگر وہ نصیحت نفع دے رہی. سیذکر من یخشیٰ، جو خشیت والا ہے وہ ایکسیپٹ کر لے گا. اب خشیت ہی نہیں ہے ایک بندے میں، وہ کیسے ایکسیپٹ کرے گا آپ کی نصیحت؟ اس کا دل ریڈی نہیں ہے اس چیز کو ابھی لینے کے لیے. ہاں یہ ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، یہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ آپ کو کوئی برائی نظر آتی ہے کریکٹ کر دیں، کیا پتہ اللہ اس کے دل میں ڈال دے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو، اگر وہ آپ کا قریبی ہے کوئی، ایک ہے کہ آتے جاتے تو آپ کوئی بھی نصیحت کر سکتے ہیں، ایک ہے کہ اگر قریبی ہے اس کو پھر ایک اسٹریٹجی کے ساتھ نصیحتیں کریں، ٹھیک ہے نا، اس کو ایک اسٹریٹجی کے ساتھ لائیں، اس کو نماز کی طرف لائیں، اس کو روحانیت ایکسپیرینس کرائیں. جب اس کے دل کی سٹیٹ چینج ہوگی تو 100% یہ بات ہے کہ وہ خود ہی انشاءاللہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف کے حوالے سے صبر ہے. جب آپ حق کی دعوت دیں گے آپ کو باتیں تو سننی پڑیں گی، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے بھی صبر ہے. اب آپ آگے سے غصے ہو جائیں گے، آگے سے کڑوا جواب دے دیں گے، آگے سے مزید کوئی کڑوی بات کر دیں گے، وہ تو پھر دائی کے اوصاف نہیں ہے، پھر تو دائی نہ ہوا بندہ. بہرحال ابن تیمیہ فرماتے ہیں 3 qualities are essential for enjoining good. اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف کے لیے 3 خصوصیات ہونی چاہیے آپ میں. نمبر 1 نالج، علم. نمبر 2 جینٹلنس. جینٹلنس سے کیا مراد ہے کہ نرم ہوں آپ، نرم مزاج ہوں، جینٹل ہوں آپ. اور نمبر 3 پیشنس، صبر. یہ ہے امر بالمعروف کے لیے ضروری ہے 3 چیزیں. نالج از ریکوائرڈ بیفور انجوائنگ اینڈ فاربیڈنگ. ظاہر ہے نالج ہی نہیں آپ کو ایک میٹر کا، آپ کیسے اس کو انجوائن کر سکتے ہیں؟ آپ کو خود اس میٹر کے بارے میں نہیں پتا. جینٹلنس از ریکوائرڈ ڈیورنگ اٹ. کرتے ہوئے آپ کو جینٹلنس چاہیے،
پیار سے سنسیریٹی کے ساتھ اخلاص سے بات کریں, ٹھیک ہے نا. اگلے کو کنفرنٹ ایسے نہ کریں کہ اگلے کو لگے کہ یہ تو مجھے ڈسٹرائے کر رہا ہے. ڈسٹرائے نہیں کرنا, ریفارم کرنا ہے. اینڈ پیشنس از ریکوائرڈ آفٹر اٹ. جب وہ باتیں سنائے گا پھر اس کے لیے صبر چاہیے آپ کو. ریگارڈنگ دا سیکنڈ اسپیکٹ, یہ ہو گیا پہلا اسپیکٹ. پہلا اسپیکٹ کیا تھا ابن قیم کے مطابق کہ صبر چاہیے اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے احکامات بجا لانے میں, اور احکامات میں نہی عن المنکر اور امر بالمعروف بھی ہے. تو ان سارے کاموں میں صبر درکار ہے. نمبر 2, ریگارڈنگ دی سیکنڈ اسپیکٹ آف پیشنٹ, اٹ از ٹو بی ڈیلیجنٹ ان اوائڈنگ سنس اینڈ ایکٹس آف ڈس اوبیڈینس. اس کے بارے میں آپ کو آیت سناتا ہوں سورہ الاحقاف کی. So be patient as were those of determination among the messengers and do not be impatient for them. اللہ صحابہ کو, انبیاء کو یہ میسیج دے رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسیج دے رہے ہیں کہ آپ بھی صبر کیجئے جس طرح کے وہ انبیاء تھے جن کی اسٹرانگ ڈٹرمینیشن تھی, انہوں نے صبر کر کے دکھایا تھا. اور بے صبرے نہ ہوں ان کے لیے. بے صبری سے یہاں پہ مراد ہے کہ یعنی یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ جلدی دین کی طرف آ جائے, یہ چھوڑ دیں یہ چیز, یہ کیوں نہیں, انہیں سمجھ کیوں نہیں لگ رہی. تو اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے بے صبری. یہ صحابہ کو میسیج ہے, ہمیں میسیج ہے اللہ کے نبی کے تھرو کہ بے صبرے نہ ہو. ایوری ون ہیز دیئر ٹائم. آپ کا کام ہے میسیج دینا بس, باقی اللہ پہ چھوڑ دو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر کریں گے. It will be on the day they see that which they are promised as though they had not remained in the world but an hour of a day. جب وہ دیکھیں گے روز قیامت اپنے اعمال کو یا اس سارے میدان کو, تو پھر انہیں کافی حقیقتوں کا پتہ لگے گا. یہ ظاہر ہے ایک ریگریٹ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس چیز کے بارے میں تمہیں نوٹیفائی کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود ڈس اوبیڈینس تھی تمہاری. تو یہ کون سا صبر ہے کہ گناہوں کے حوالے سے اور اپنی خواہشات نفس کے حوالے سے صبر کرنا. جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ٹیسٹ کیا, اور یوسف علیہ السلام ہیڈ ایوری اپرچونٹی ٹو کمٹ سن. خوبصورت بھی تھے, مشہور بھی تھے, ایلیٹ کلاس کے وہ اب آلموسٹ بیٹے بن چکے تھے, ٹھیک ہے نا. آئے تو ایز اے غلام تھے لیکن عزیز مصر نے بیٹا ہی بنا لیا تھا آلموسٹ. اور ان کا راز چھپ بھی جانا تھا. جو عورت انہیں دعوت گناہ دے رہی تھی اس نے بھی چھپا لینا تھا, ٹھیک ہے نا, کسی کو پتہ بھی نہیں لگنا تھا. تو اس سے زیادہ اور کیا اپرچونٹی ہو سکتی ہے گناہ کرنے کی ایک شخص کے پاس. لیکن اس موقع پہ, اس پیک مومنٹ میں آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی. پوائنٹ از مدد طلب کی, اللہ سے مدد طلب کرنی پڑتی. اور پھر اللہ نے سارے دروازے کھول دیے. دروازے کھلتے گئے, وہ کوریڈور تھا لمبا سا, سارے دروازے کھل گئے اور یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی. حالانکہ دروازے لاکڈ تھے. کیسے کھل گئے؟ امپاسبل سچویشن کیسے پاسبل بن گئے؟ اللہ نے بنائی. پوائنٹ اس کہ انہوں نے شو کیا میں بچنا چاہتا ہوں, نفس امارہ سے پناہ مانگی. نفس امارہ برائی کی طرف اکسانے والا نفس ہے. اسی طرح دیکھیں قیامت والے دن 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, اور ان میں سے ایک ٹائپ اس نوجوان کی ہے کہ جس کو ایک عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور اس میں ایک اس نوجوان کی ہے کہ جو مسجد کے ساتھ اٹیچڈ ہے. تو یہ ٹائپ بھی صابرین کی ہی ٹائپ ہے نا, اس کے لیے صبر چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ will provide shade to a man to whom a beautiful woman of high status seduces, but he rejects her by saying I fear Allah. انی اخاف اللہ, وہ کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, مجھے اللہ کا خوف ہے, تو اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے. تو لہٰذا ہمیں جو صبر آج کے دور میں چاہیے وہ یہی, ہمیں بلیف چاہیے کہ ہم جب صبر کریں گے اللہ ہمیں اس کا ریوارڈ بھی دے گا, اور اگر اللہ کے لیے ہم کسی چیز کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں اس سے بہتر دے گا. اس کے لیے صبر چاہیے, اور وہ صبر بھی برداشت کرنے سے آئے گا, وہ صبر بھی کرنے سے آئے گا, اور اللہ مزید گرانٹ کر دے گا. تیسری جو ٹائپ ہے, تھرڈ ایسپیکٹ آف پیشنس, اٹ از ٹو بی کنٹینٹ ود دا ڈکری آف اللہ ایٹ دا ٹائم آف کلیمٹی. یہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا نا, سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے, یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بچے نماز قائم کر. اب یہ سارے صبر کے کام ہیں. نیکی کا حکم دے, برائی سے روک. اینڈ بی پیشنٹ اوور وٹ بفالز یو, صبر کر جو بھی علی ما اصابک, جو بھی مصیبت تجھ پہ آ جاتی صبر کر. تو ثابت ہوا کہ مصیبت آنے پہ صبر ہوتا ہے, اس وقت صبر ہوتا ہے, اس وقت جو ہے وہ آپ
آپ کی پرسنالٹی پتہ لگتی ہے, آپ کا ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس وقت اس نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے, ویریلی ان ذالک من عزم الامور, بے شک یہ امور بہت عظیم ہے, اسٹرانگ ڈٹرمنیشن مانگتے ہیں, ہر کوئی نہیں کرتا, لیکن جو کرتا ہے وہ بہت ہی عظیم انسان. اسی طرح میں نے آپ کو پورا بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کہا کہ صبر کر, اللہ سے مدد طلب کر. اس نے کہا کہ آپ کو کیا پتہ. بہرحال پھر اس نے کہا میں معافی مانگتی ہوں, میں صبر کروں گی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ویریلی پیشنس از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک, انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر صدمے کے شروع میں ہوتا ہے, بس اسی کو صبر کہتے ہیں. بعد میں تو سب دیکھیں نا, 6 stages آف گریف کیا ہے سائیکالوجی میں. جب کوئی ایسا حادثہ ہو جائے, گریف آ جائے شدید آپ کو, پہلے کیا ہوتا ہے شدید سیڈنس, اس کے بعد ہوتا ہے ڈینائل, انکار اس چیز کا, اس کے بعد ہے ڈپریشن. 6 stage ہوتی ہے ایکسیپٹنس, ایکسیپٹ کر لیتا ہے بندہ, کچھ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, نارملی ایسے ہی ہوتا ہے. کچھ لوگ ڈپریشن کی سٹیج میں بہت آگے چلے جاتے ہیں, لیکن یہ کہ نارملی ایکسیپٹ کر لیتا ہے بندہ. تو مومنٹ جو ہوتا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ گریف کی ان سٹیجز میں نا جلدی فوراً سے, میرا خیال مومنٹ جو ہے نا 10 منٹ بعد ایکسیپٹنس پہ آ جاتا ہے. 10 منٹ نہیں تو 1 دن 2 دن, نیچرل ہے, کچھ لوگ کا لیٹ ہوتا ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ایمان پختہ ہے, جس کو فلسفہ حیات بہت کلیئر ہے, جس کو علم ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا نا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم ہے جو تمہیں نہیں ہے. تو علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے علم نے انہیں بچایا تھا. نالج جو ہے یہ ایک بہت بڑا ویپن ہے آپ کو صابر بنانے میں, کیونکہ آپ کو اگر اللہ کی حکمتوں کے بارے میں کچھ نالج ہے یا اللہ کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں کچھ نالج ہے, آپ صابر بن جائیں گے. لیکن اگر آپ کا نالج کم ہے تو آپ بے صبرے ہی رہیں گے. اس لیے نالج بھی حاصل کرتے رہیں. ٹھیک ہے نا, اس کے حوالے سے. بہرحال Suhaib reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, wondrous is the affair of the believer, for there is good for him in every matter, and this is not the case with anyone except the believer. If he is happy, then he thanks Allah, and thus there is good for him. If he is harmed, then he shows patience, and thus there is good for him. کیا ہی خوبصورت ہے مومن کی مثال کہ جب کچھ اچھا ہوتا ہے الحمدللہ کہتا ہے, جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تب بھی الحمدللہ کہتا ہے, اور ہر چیز میں اس کے لیے گڈ ہے. The perfection of these 3 aspects together is called beautiful patience. فصبر جمیل. یہ تینوں جب صبر آپ میں ہوں گے, اللہ کی عبادت کرنے کے حوالے سے, اس کے احکامات بجا لانے کے حوالے سے, گناہوں کے حوالے سے, اور لوگوں کے رویوں کے حوالے سے, اور تیسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی حادثہ آ گیا, کوئی کلیمٹی آ گئی, بیماری آ گئی, تو اس پر صبر. تو یہ ہے فصبر جمیل. سو اللہ نے کہا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا, سورہ معارج ورس نمبر 4. So be patient with beautiful patience. صبر کر بہت ہی جمیل صبر کے ساتھ, بیوٹیفل پیشنس کے ساتھ. صبر کو بیوٹیفائی کرو. اگر کسی چیز پہ ورکنگ کرنی ہے تو صبر پہ ورکنگ کریں. ٹھیک ہے نا, ہم بے صبرے کیوں. ایک اسکالر کہتے تھے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کہ اگر آپ ایک شخص سے مدد مانگیں اور وہ آپ کی نہ کرے, اور آپ دوسری بار مانگیں پھر بھی نہ کرے, تیسری بار مانگنے چلے جائیں, تو وہ شرک ہے, وہ توکل کی کمی ہے. آپ کو وہ بندہ نظر آ رہا ہے, آپ کو اللہ نظر نہیں آ رہا, آپ بندوں کے رحم و کرم پہ آ گئے. اور کئی بار میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ سوچنا کہ یہ بندہ میرا مسئلہ حل کر دے گا, یہ بھی شرک کا ایک ایلیمنٹ. بندے نہیں کر سکتے مسئلہ حل. بندوں کے پاس صرف کچھ سجیشنز ہوتی ہے, کوئی تھوڑا بہت آپ کو باتیں بتا دیں گے, لیکن بندے پہ توکل کرنا اللہ کو چھوڑ کے. میں نے کئی بار دیکھا ہے لوگ ویٹ کرتے ہیں, 1 مہینہ ویٹ کرتے ہیں کہ میں بس کسی طرح بات کر لوں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا ہے, وہ اللہ ٹیسٹ کر رہا ہے آپ کو. میں نے تو آپ کو واقعہ پورا سنایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گائیں ذبح کرو, جاؤ. کوئی بھی گائیں ذبح کر لیتے ہیں, مسئلہ کس نے حل کرنا تھا؟ اللہ نے. وہ کن کمپلیکیشنز میں پڑ گئے, کلر کیا ہونا چاہیے, گائیں کیسی ہونی چاہیے, پریگننٹ ہونی چاہیے یا نان پریگننٹ ہونی چاہیے, وغیرہ وغیرہ. اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر اب میں اور مشکل بناتا ہوں ان کے لیے, اور وہ اتنا مشکل ہو گیا, پھر کہاں سے لائے وہ. اس لیے مدد کس نے کرنی ہے؟ اللہ سے. آپ کسی سے بھی بات ڈسکس کر لیں گے نا, کسی بھی نیک انسان سے, اللہ اس کے تھرو کچھ کہلوا دے گا, آپ کی مدد ہو جائے گی. اللہ اس کے تھرو آپ کو کوئی سلوشن دے دے گا.
لیکن ہماری ظاہر ہے ہماری کمزوری ہے یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا جو ہے وہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا، کیونکہ ہمیں وہ بندہ نظر آ رہا ہے، ہمیں اللہ کی قدرت نہیں نظر آ رہی، ہمیں اللہ نہیں نظر آ رہا۔ اینی تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ مشورہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں ایکسپرٹ سے، لیکن یہ کہ اس پہ توکل نہ کر لیں، اس ایکسپرٹ پہ توکل نہ کر لیں کہ یہی میرا مسئلہ جو ہے وہ حل کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کو لیڈرشپ کا ایک ایٹریبیوٹ قرار دیا ہے۔ اگر آپ نے لیڈر بننا آپ کو صابر بننا پڑے گا، ورنہ آپ لیڈرشپ نہیں سنبھال سکتے، کسی بھی چیز کی آپ لیڈرشپ نہیں سنبھال سکتے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ We made from them among leaders guiding by our command when they were patient and when they were certain of our verses۔ اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ کی آیت ہے، اللہ ایک قوم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے پھر ان میں سے لیڈرز پیدا کیے جو کہ ہمارے حکم کے مطابق کرتے تھے سارے کام۔ کب؟ لما صبر، جب انہوں نے صبر کیا، صبر سے لیڈرشپ ملی انہیں۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات کے بارے میں یقین کیے ہوئے تھے۔ They were absolutely certain of our verses، یقین تھا ان کے پاس۔ تو یقین اور صبر یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا نا، with patience and certainty of faith one can achieve leadership in religion۔ پیشنٹ سے اور یقین سے انسان کو لیڈرشپ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ریلیجن میں۔ Most importantly, practicing patience in all of these aspects is the only way we can complete our faith and guarantee protection for ourselves from loss in this life and the hereafter۔ اور سچ بات یہی ہے کہ صبر کے علاوہ کیا بھی کیا جا سکتا ہے، وہی بات ہے نا ایکسیپٹنس۔ 6 stage آف گریف کیا ہے؟ ایکسیپٹنس۔ یا ایکسیپٹ کر لیں یا پھر اللہ معاف کرے جنگ لے لیں، اللہ سے جنگ مول لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک بچہ تھا، اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی برین ہیمریج سے، بڑا ہیپی فیملی تھی، میرے سینئر کا بھائی تھا چھوٹا، وہ ہضم ہی نہیں کر پایا، یقین ہی نہیں آیا، اسے یقین ہی نہیں آیا، بہرحال نہیں ایکسیپٹ کر رہا تھا اور کافی زیادہ ناشکری کے الفاظ، ظاہر ہے بہت بڑا غم تھا۔ میں نے اسے پھر یہی سمجھایا، میں نے کہا دیکھو یا تو صبر کر لو، صبر کرو گے انشاءاللہ تمہارے والد کو بھی صدقہ جاریہ ہوگا، تم نیک اولاد ہو، صبر کرنے والے نیک اولاد ہوتے ہیں، والد کو بھی قبر میں سکون ملے گا اور قیامت والے دن مل لینا تم نے ان سے، ٹھیک ہے نا، جنت میں تو تم نے اکٹھے ہونا ہی ہے ان کے ساتھ۔ دوسرا یہ کہ اللہ سے جنگ مول لے لو، نہ ایکسیپٹ کرو اسے، ٹھیک ہے نا، نمازیں چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، اس کا تمہارے والد کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور کل کو اللہ معاف کرے پتہ نہیں ان سے وہاں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اٹ ورکڈ، یہ بات اسے سمجھ میں آ گئی۔ تو ایکسیپٹنس اچھی بات ہے، انسان جو ہے وہ اپنی نہ صحت برباد کرے، نہ ہی اپنے آپ کو اتنا کوسے، نہ ہی اللہ تعالیٰ سے ناراضگی شو کرے۔ اور یہ یاد رکھے کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ اٹس لائک اے ڈراپ ان دی اوشن۔ تو ایک ڈراپ جو ہے اگر وہ خراب ہو گیا ہے، خدا نہ خواستہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی زندگی بہت ہی خراب ہے، تو سمندر میں ایک ڈراپ خراب ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے نا۔ تو صبر کے ساتھ، پیشنس، پرزیورنس کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاری جائے تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کا نیکسٹ ورلڈ سیو ہو جائے۔ یہ ہے اصل میں عقل مندی، اور اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت، تقویت، نالج، اللہ کے بارے میں نالج، تاکہ آپ گراؤنڈڈ، ویل گراؤنڈڈ رہیں، آپ ہلیں نہ اس جگہ سے، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ جتنی بھی سٹوریز آف چینج ہے نا، جو یوتھ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے چینج ہوئے، فلانا کیسے چینج ہوا، راجہ ضیاء کیسے چینج ہوئے، یا ایک گورے کیسے چینج ہو گئے اور وہ عالم بن گئے، عبدالرحیم گرین کی سٹوری، بلال فلپس کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے نا، کتنے ایسے میں آپ کو نام گنا سکتا ہوں جو کافر تھے، مسلمان ہوئے، اس لیول کے مسلمان ہوئے کہ ہم سے بھی آگے نکل گئے، ٹھیک ہے نا، عالم دین بن گئے۔ ٹم ہمبل کیا تھے؟ ایک بگڑے ہوئے لڑکے، آج دیکھیں ماشاءاللہ عالم دین ہے، لاکھوں لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی ویڈیوز بہت ہیں۔ اسی طرح ریپرز ہیں کچھ لوگ آگے دین کی طرف۔ اینی وے، ان سب کی سٹوری میں ایک چیز کامن ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے چینج ہوئے اور وہ برقرار کیسے رہے۔ چینج ہوتے ہی وہ علم کے ساتھ جڑ گئے۔ جو چینج ہو کے علم کے ساتھ نہیں جڑا، وہ 3 مہینے کی چینج تھی، 2 مہینے کی چینج تھی، اس کے بعد وہ ختم ہو گئے۔ کنسسٹنسی اچیو کرنی ہے نا تو وہی کے ساتھ دل لگانا پڑے گا،
قرآن پڑھنا پڑے گا آپ کو, سیرت پڑھنی پڑے گی آپ کو, اسلامک نالج لینا پڑے گا آپ کو, اس سے آئے گی کنسسٹنسی. اگر بس وہ ایسی چینج ہے جو کچھ ایک چیز دیکھ کر آ گئی, اس کے بعد وہی آپ ویڈیوز ہی دیکھے جا رہے ہیں, کچھ خاص علم نہیں حاصل کر رہے ہیں, اس سے پھر شاید وہ کنسسٹنسی نہ آئے, اس سے پھر شاید وہ کلیئرٹی بھی نہ آئے. ٹھیک ہے, تو کلیئرٹی اور کنسسٹنسی کے لیے یو نیڈ ٹریمینڈس اماؤنٹ آف ایفرٹ, اور آپ کو علم کے ساتھ جڑنا پڑے گا. علم کے میدان سے جو بھی جڑا آج دیکھیں وہ کنسسٹنٹ ہے. میں نے آپ کو کئی نام گنائے. الحمدللہ میں بھی چینج ہوا تو میں قرآن کے ساتھ جڑا تھا. اسی طرح باقیوں کو آپ دیکھیں گے وہ بھی کسی نہ کسی فیلڈ کے ساتھ جڑے, حدیث پڑھنے لگ گئے, قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگ گئے, ٹھیک ہے نا, یا کسی عالم کے ساتھ جڑ گئے, ان کے ساتھ کچھ کلاسز لینے لگ گئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ضروری ہوتا ہے, یہ اسٹیپ ضروری ہے. سو اس لیے جسٹ ٹو کنکلوڈ, سورہ العصر سے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. سورہ العصر میں اللہ کہتے ہیں والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, بے شک تمام انسان خسارے میں ہے, لاس میں ہے, الا الذین آمنوا, سوائے ان کے جو ایمان لائے. اور امام شافعی کہتے تھے نا, اگر صرف یہ صورت نازل ہو جاتی تو کافی تھی, قرآن مجید میں صرف یہ صورت آ جاتی انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی. الا الذین آمنوا, سوائے ان کے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, نیک اعمال کیے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کرتے رہے. سبحان اللہ. مسلم سوسائٹی بنتی ہی ایسے ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کرنی. یہ ہے اصل میں ایمان کا بھی تقاضا اور خسارے سے بچنے کا ایک کرائٹیریا, کہ اگر آپ نے خسارے سے بچنا ہے تو یہ تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا. اور الا الذین آمنوا, ایمان لانے کا تقاضا بھی صبر ہے. صبر چاہیے, نالج گین کرنے کے لیے صبر چاہیے. ایسے ہی نالج نہیں آ جاتا ہے. کئی آپ کو ہو سکتا ہے اسکالرس کے پاس جانا پڑے جب سوال آپ کے ذہن میں آئے, ٹریول کرنا پڑے, ہو سکتا ہے آپ کو سرچ کرنی پڑے. ایسے تو نہیں ہوتا نا, پھر سرچ بھی تو کرواتا ہے نا اللہ تعالیٰ. تو شارٹ کٹس کی طرف نہ آ جائے, شارٹ کٹ سے نالج نہیں آتا. یہ جو ہے نا کہ ایک عالم کو فون کیا اور اس کو مسئلہ بتا, اور بس مجھے مسئلہ مل گیا تو یہ علم آ گیا, اس کو علم نہیں کہتے ہیں. یہ تو شارٹ کٹ لگا رہے ہیں نا. علم سے جڑ جائیں, سیرت کی کتاب پڑھنے لگ جائیں, کوئی کلاس جوائن کر لیں, کوئی ایسا سلیبس کریں جو مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک سیکوینس میں ہے, اور اس کا کچھ اس کے کنٹینٹس ہیں, اس کا کچھ کریکولم ہے. وہ چیز کرنے کا انشاءاللہ آپ کو دیر پا فائدہ ہوگا. بہت سے کورسز ہو سکتے ہیں. اللہ کے ناموں سے شروع کر سکتے ہیں آپ, کہ میں اللہ کے 99 جو نام ہیں میں ان کے بارے میں پڑھتا ہوں, کوئی کورس کر لیتا ہوں. اسی طرح دل کو نرم کرنے والی باتیں, کتاب الرقاق صحیح البخاری کی, وہ پڑھنا شروع کر دیں, اس پہ کوئی کورس شروع کر دیں, کوئی سرچ کریں, کوئی عالم کو کہیں مجھے یہ پڑھا دیں, کتاب الرقاق پڑھا دیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح قرآن کی کچھ صورتیں لے لیں کہ میں نے یہ پڑھنی ہے, سمجھنی ہے. سورہ ضحیٰ سے شروع کر دیں, والضحیٰ واللیل اذا سجا, 30واں پارہ سے شروع کر دیں, یا شروع سے شروع کر دیں, سورہ البقرہ سے شروع کر دیں. لیکن جستجو کریں, ڈھونڈیں, اس کے طریقے دیکھیں. جتنی ایفرٹ کریں گے اللہ گائیڈ کریں گے. سورہ عنکبوت کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں. پکی بات ہے, گائیڈ کرتے ہیں. تو بہرحال سورہ العصر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ صحابہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تھے تو تب تک نہیں اٹھتے تھے اس محفل سے جب تک سورہ العصر نہیں سنا دیتے تھے. یہ سورہ العصر کے بارے میں آتا ہے. کیوں؟ ریمائنڈر کے لیے, ایک دوسرے کو بوسٹ کرنے کے لیے. دیکھیں ان کی کاؤنسلنگ یہی ہوتی تھی, ان کی وہ لمبی چوڑی گھنٹے کی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی تھی. وہ سورہ العصر سنائی, سب کی کاؤنسلنگ ہو گئی, وہاں سے اٹھے اور بس اپنے اپنے گھروں کو چلے. سب کو سمجھ آ گئی کہ بس یہی ہے دنیا کی زندگی میں. تو پھر ظاہر ہے اب کیا کریں, صبر بھی ہے, حق کی تلقین بھی ہے, اور ایمان بھی لانا ہے, اور ظاہر ہے نیک اعمال بھی کرنے ہیں. الحمدللہ اس سے انہیں بوسٹ ملتی تھی اور ورچو ملتی تھی, نیکی کی جستجو, نیکی کی چاہت ہوتی تھی ان کے دلوں میں. اور دیکھیں آج پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مقام بھی رکھا ہمارے سامنے. اللہ نے ہمیں بتایا کہ ان لوگوں کا ایک مقام ہے, وہ تمہارے لیے ایک مثال ہے. تو صبر ایک بہت زبردست ایٹریبیوٹ ہے, بہت گریٹ ورچو ہے. خصوصاً نوجوان اور ینگ ایج میں صبر بہت زیادہ مسنگ ہوتا ہے, کیونکہ جوانی جو ہے نا یہ مسٹیکس کی عمر ہوتی ہے یوزلی. ایک حدیث ہے نا کہ بیویئر آف دا سلپس آف دا یوتھ, نوجوانی کی سلپنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. سلپنگ آف دا یوتھ یہی ہے
کہ انسان کچھ ایسے فیصلے کر لیتا ہے جوانی میں جو اس کے فائدے کے نہیں ہیں. تو اس لیے جوانی میں ذرا عقل مند بنے اور جوانی میں صبر کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے نا, جوانی میں سیلف کنٹرول پیدا کریں اپنے اندر, اور یاد رکھیں صبر کرنے سے آتا ہے. اوکے, صبر پریکٹس کرنے سے آئے گا. اور سائیکلوجیکلی اسپیکنگ یہ بالکل درست ہے کہ جب ایک انسان ایک خاص ہیبٹ کو پریکٹس کرتا ہے, سائیکالوجسٹ کہتے ہیں نا 21 سے 40 دن پریکٹس کرو تو وہ چیز آپ کی بن جاتی ہے, اسٹرانگ بن جاتی ہے, نیورونز کے کنیکشن, اس کا پاتھ وے بن جاتا ہے, نیورونز کا نیورل پاتھ وے کہتے ہیں اسے. تو یہی بات ہے, آپ پریکٹس کرتے رہیں. ایک بار صبر کریں گے تقویت ملے گی, دوسری بار کریں گے مزید ملے گی, تیسری بار کریں گے مزید ملے گی, چوتھی بار آسان ہو جائے گا اس چیز پہ صبر کرنا. پھر آپ کا یہ مزاج بن جائے گا, پھر آپ صابرین میں سے ہو جائیں گے. جیسے اس سچے کے بارے میں بھی آتا ہے نا, ایک شخص سچ بولنے کی جستجو کرتا ہے یہاں تک کہ وہ سچوں میں لکھا جاتا ہے, اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے. تو اس لیے جو چیز بھی آپ پریکٹس کریں گے وہ آپ کا انشاءاللہ نیورل پاتھ وے بن جائے گا اور پرسنالٹی کا حصہ بھی بن جائے گا. سو اڈاپٹ دس گریٹ ہیبٹ آف صبر. اللہ سے صبر مانگیں اور اللہ سے ایسا دل مانگیں جو شکر گزاری والا ہے, جو گناہوں کو پہچاننے والا ہے, جو نیکیوں کو جو ہے وہ کرنے والا ہے, اور خشیت والا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں. اور جو بھی کسی کی زندگی میں مشکل یا حادثہ چل رہا ہے تو اللہ سے مدد طلب کرے اور اللہ سے اسٹرینتھ طلب کرے. ضرور اللہ تعالیٰ اسے سکینت دیں گے, سکینت نازل ہوگی.